اگر آپ کو ابھی ابھی یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کب مرنے والے ہیں تو آپ کا کیسا رد عمل ہوگا؟ کیا آپ پریشان، خوف زدہ اور ناراض ہوں گے؟ موت کا خیال آپ کو زندگی بھر آتا رہتا ہے. آپ کے اپنے پیاروں کی موت، المناک اموات، ناگہانی موت، بچوں کی موت. ہم انتقال کی خبریں سنتے ہیں اور جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اور پھر آپ کو موت کی قربت کے تجربے ہوں گے. آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، لوگوں کی دنیا میں آنے کی بے شمار خوشیاں، اور اس کے بعد ان کی بے وقت موت کا غم. اور اپنے چاروں طرف ہم ہر وقت قدرت کی موت اور پھر جنم کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں اور ان پر دھیان نہیں کرتے. اور پھر حتمی نشانی نازل ہوتی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف چند مہینے ہیں. آپ نے اپنے دل میں بہت کچھ جمع کیا ہوا ہے، اور اب آپ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب اس کے تمام راز فاش ہو جائیں گے. کچھ سالوں پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ کب مرنے والا ہے، اور قبرستان ہوائی اڈے کی طرح ہو گیا. ہر کوئی جانتا تھا کہ مقررہ وقت تک اپنی قبر میں رہنا ہے، اور وہ اپنے ساتھ صرف ایک صندوق لے کر جا سکتے ہیں. اور اسی طرح اس خواب میں کسی کو اپنے ساتھ قبرستان لے جا رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں اسے تسلی دینے کی کہ وہ تیار ہو جائے اپنی نئی منزل کی طرف جانے کے لیے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تصور کریں کہ اگر ہم نے اس طرح اپنی زندگی گزاری ہو کہ ہم سب کے پاس محدود مدت تھی، اور ہم جانتے تھے کہ ایک بار جب وقت ختم ہو جائے گا تو ہمیں وہیں اتار دیا جائے گا، اور ہم اپنے ساتھ صرف ایک صندوق لے جائیں گے جس میں ہمارے اچھے اعمال ہوں گے. آپ کو ایک لا علاج بیماری ہے، مگر اسے کینسر نہیں کہتے، اصل میں اسے زندگی کہتے ہیں. اور ایک اور روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، نیک کاموں میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تم پر 7 آزمائشوں میں سے کوئی ایک آ جائے. فرمایا، فقرا منسیا او غنا مطغیا، وہ غربت جس کی وجہ سے آپ اپنی عبادات بھول جائیں، یا خوشحالی جو آپ کو بگاڑ دے، او مرغا مفسدا او حراما مفندا، بیماری جو آپ کو معذور کر دے، یا ایسا بدترین بڑھاپا جو آپ کو بے حد نااہل بنا دے. پھر فرمایا، او موتا مجہزا او الدجال، اچانک موت یا دجال. اور پھر آخر میں فرمایا، او ساعۃ فالساعۃ ادھا وامر، قیامت کی گھڑی، اور قیامت کتنی اذیتناک اور تلخ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعدد طریقوں سے ناگہانی موت سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے. موت الفجاء، اگرچہ ایسی موت آپ کو آتی ہے تو یہ اچھا بھی ہے، جیسے کہ شہید جو جنگ کے دوران اپنے اوپر لگنے والے پہلے ضرب میں ہی جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مرض دے دیا ہے جہاں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، یا اللہ نے آپ کو احساس عطا کر دیا ہے بغیر کسی کے بتائے ہوئے کہ آپ کا وقت آنے والا ہے، تو یہ آپ کے خاندان والوں کو معذرت یا الوداع کہنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ آپ کو بھی یہی کہنے کا موقع فراہم کرتا ہے. اور یہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اور اس کی رحمت اور رہنمائی کے لیے اس سے بھیک مانگنے کا موقع فراہم کرتا ہے. آپ کے پاس ان تمام لمحات پر غور کرنے کا موقع ہے جب آپ نے اس کا شکر صحیح سے ادا نہیں کیا، اور اب آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ. جن نعمتوں کو آپ نے شاید معمولی سمجھا ہو، جن گناہوں سے آپ نے ابھی تک توبہ نہ کی ہو، وہ نیکیاں جو آپ اب بھی کر سکتے ہیں،
اور آپ نے جو اچھے کام کیے ہیں اور امید کی ہے کہ اللہ انہیں قبول فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمبی عمر دی تو یقیناً آپ کے کچھ اعمال ہوں گے جن پر آپ فخر کرتے ہوں گے، چاہے ماضی کی کچھ ایسی چیزیں ہوں جو آپ کو شرمندہ کرتی ہوں یا آگے کیا ہو اس کی فکر آپ کو بے چین کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ وہ آپ کو آپ کی کوتاہیوں کے باوجود وہ نعمتیں اور موقع فراہم کرتا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کے کمالات بیان کریں اور اپنی تمام خامیوں کی معافی مانگتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری حکم تھا جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بے مثال نیک زندگی گزارنے کے بعد دیا۔ تو پھر آپ کے آخری ایام کا کیا ہوگا؟ اور جب وہ آپ کے جسم کا معائنہ کرے بیماری کے لیے تو اس کے بجائے اپنے جسم کا معائنہ کریں اس کے اعمال کے لیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، جب انسان کو موت آتی ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے شم رأسہ، اس کے سر کا معائنہ کرو، اور فرشتہ اس کے سر پر جاتا ہے اور اس کا معائنہ کر کے کہتا ہے اجد فی رأسہ القرآن، مجھے اس کے سر میں قرآن ملا ہے۔ پھر فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے دل کا معائنہ کرو، تو فرشتہ اس کے دل کا معائنہ کرتا ہے اور کہتا ہے اجد فی قلبہ الصیام، میں نے اس کے دل میں روزے کو پایا۔ پھر فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کے پاؤں کا معائنہ کرے، اور فرشتہ واپس آ کر کہتا ہے اجد فی قدمیہ القیام، میں نے اس کے قدموں میں اسے قیام میں کھڑا پایا۔ اور پھر کہا جاتا ہے حافظ نفسہ حافظہ اللہ، اس شخص نے اپنی حفاظت کی تو یقیناً اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور آپ امید کرتے ہیں اللہ آپ کو شکر گزار پائے گا جب یہ نعمتیں دور جانے لگتی ہیں۔ خلف ابن اسماعیل رحم اللہ نے ایک دفعہ ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا جس کے جسم کے بیشتر حصوں میں جذام کا مرض تھا، اور اس نے کہا اے اللہ تیری شان کی قسم، اگر میرے جسم کو زہریلے کیڑوں نے جکڑ لیا اور آپ نے مجھے پھٹے کپڑے کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو آپ ہی ہیں جس کی وجہ سے میں اپنے صبر میں اضافہ کر پاؤں گا، اور میں صرف تیری رحمت سے اطمینان کے سوا کچھ نہیں تھاموں گا، رضا کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن میرے بعد والوں کا کیا ہوگا؟ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ جب عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے 11 بچے تھے، جن میں سے ہر ایک کو صرف 19 درہم وراثت میں ملے، جی ہاں صرف 19 معمولی سے سکے۔ تو ان کے مشیروں میں سے ایک پریشان ہوا اور ان سے کہا یا امیر المؤمنین، ہمیں آپ کے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور عمر نے جواب دیا اور فرمایا اما ان یکون صالحین فاللہ یتولی صالحین، دیکھو اگر وہ صالح ہیں تو اللہ تعالیٰ صالحین کا بہت اچھا خیال رکھتا ہے، اور اگر وہ صالحین میں سے نہیں ہیں پھر میں انہیں وہ چیز نہیں دینا چاہتا جو وہ اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کریں گے۔ اللہ مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ نافرمانی کرنے کے لیے ان کی مدد کیوں کی؟ کیف یشرق قلب صور الاقوان منطبعۃ فی مرآتہ ام کیف یرحل الی اللہ وهو مکبل بشہواتہ ام کیف یطمع ان يدخل حضرۃ اللہ وهو لم يتطہر من جنابۃ غفلاتہ ام کیف یرجو ان یفہم دقائق الاسرار وهو لم یتب من ہفواتہ۔ دل کیسے مطمئن ہو سکتا ہے جبکہ اس کے آئینے میں مخلوق کی مخصوص شکلیں نظر آتی ہیں؟ وہ اللہ کی طرف کیسے سفر کرے جبکہ وہ اپنی خواہشات میں جکڑا ہوا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں داخل ہونے کی تمنا کیوں ہوگی جبکہ اس نے ابھی تک اپنے آپ کو غفلت کے دباؤ سے پاک ہی نہیں کیا؟ کیسے سمجھ سکتا ہے وہ اپنے سامنے کے لطیف راز جبکہ اس نے ابھی تک اپنے گناہوں کی توبہ ہی نہیں کی ہے؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو کہا فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ اسی طرح جب فرشتے آپ کی روح کو اس زمین سے نکال لیتے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں اگر آپ نیک ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو اور نہ غم کرو۔ علماء نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ مت ڈرو یعنی آنے والے وقت سے مت ڈرو، اور غم نہ کرو یعنی غم نہ کرو اس پر جو آپ پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ موت عزیز و اقارب کے لیے ہی مشکل نہیں ہوتی جب وہ سوچتے ہیں کہ وہ کسی کو کھو رہے ہیں، بلکہ مرنے والے پر یہ بھی مشکل ہے جب وہ سوچتا ہے کہ ایک بار جب وہ چلا گیا تو اس کے پیاروں کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ آپ اپنے شریک حیات کی تنہائی یا اپنے گھر کے مالی معاملات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، یا آپ فکر کر سکتے ہیں کہ ان بچوں کا کیا بنے گا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں میں اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور انہیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک
انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھنے میں ہے، لیکن چاہے آپ کی اولاد ہو یا نہ ہو، آپ کی آنکھوں کی اصل ٹھنڈک اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانے والا ہے، جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور کسی تخلیق نے کبھی نہیں سوچا۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔